وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب بیان سن رہے ہیں۔ آج ذکر ہوگا لباس مبارک کا۔ آپ کا عام لباس، آپ جس کو ہم کرتا یا قمیص کہتے ہیں، وہ گھٹنوں تک، گھٹنے اس میں ڈھکے ہوتے تھے، اور چادر جس کو تہبند یا لنگی کہتے ہیں۔ ایک روایت ہے صرف کہ آپ نے مینا کے بازار سے ایک مرتبہ پاجامہ خریدا تھا۔ کہا جاتا ہے جب خریدا تھا تو شاید پہنا بھی ہو، ورنہ بالعموم چادر جس کو تہبند یا لنگی کہتے ہیں وہ آپ کا لباس تھا۔ عمامہ شریف زیادہ تر سفید، کبھی سیاہ، کبھی سبز استعمال فرمایا۔ شملہ یہ کبھی چھوڑتے کبھی نہیں، دونوں شانوں کے بیچ ہوتا یا کبھی دوش مبارک پر، کندھے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی وہ اس طرح بھی، جس کو آپ کہتے ہیں جو پگڑی شریف کا ایک، وہ گھما کر بھی پہن لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور مشرکین میں یہ امتیاز ہے، فرق ہے، ڈفرنس، کہ ہمارے عمامے دستار پگڑی ٹوپیوں پر ہوتے ہیں اور وہ بغیر ٹوپیوں کے ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر کے لیے یہ لفظ اکثر استعمال کیا کہ قمیص اور تہبند آپ کا لباس مبارک تھا۔ شامی عبا جس کو جبہ کہتے ہیں وہ بھی آپ نے پہنا۔ آستین اس قدر تنگ تھیں کہ وضو کے وقت وہ اوپر نہیں چڑھ سکتی تھیں تو انہیں اتارا کرتے تھے، یعنی اس میں سے آپ نکالا کرتے تھے۔ کسروانی جبہ بھی آپ نے پہنا ہے، جس کی جیب اور آستینوں پر ریشم کی سنجاف جس کو آپ بارڈر کہتے ہیں کناری بنی ہوئی تھی۔ یمن کی دھاری دھار چادر آپ کو بہت پسند تھی۔ اونی چادر بھی آپ نے استعمال فرمائی جس پر کجاوا کی شکل بنی ہوئی تھی۔ آپ نے مختلف رنگوں مثلاً سفید، سبز، زعفرانی وغیرہ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، مگر سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ سفید تھا۔ احسن الثیاب اسے کہا گیا۔ سرخ رنگ کا حلہ وہ بھی آپ نے پہنا ہے، مگر پیور ریڈ نہیں، اس پہ دھاریاں تھیں۔ مرد کے لیے خالص زرد، یلو اور پیور ریڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرد کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، یہ عورت کو یہ دونوں رنگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، یعنی ان کو پہننا مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ پورے سرخ رنگ کا لباس آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ کی نعلین شریف، نعل جوتی کو کہتے ہیں، ملا کر دونوں نعلین چونکہ ان کی ہیں تو شریف کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں۔ چپلی یعنی اس کا تلا سیدھا تھا، ہر ایک کے دو تسمے، دوہری تہ والے، ایک تسمہ انگوٹھے اور اس کی متصل انگلی کے بیچ میں، اور دوسرا انگشت میانہ اور اس کے بیچ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی نعلین شریف ہے جس کے متعلق آج بھی سب بڑے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اگر مل جائے تو ہم تاج والے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، امامہ باندھا کرو۔
اس سے کتنے فائدے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں ہمارے لیے طبی یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اس نے نہایت ہی عجیب قسم کا معمولی سا لباس پہنا تھا۔ فرمایا کیا تمہیں رب تعالیٰ نے مال نہیں دیا؟ اس نے کہا دیا۔ تو فرمایا جب اللہ نے نعمت دی ہے تو ستھرا لباس پہنو، یعنی گھٹیا قسم کا لباس نہ پہنا جائے، اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر، دکھاوے کے طور پر نہیں۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا اس نے میلے سے کپڑے پہنے ہوئے، فرمایا دھو نہیں سکتے، یعنی ستھرائی ہونی چاہیے، بھلے جوڑ لگے ہیں مگر صفائی ستھرائی ہو۔ ایک شخص کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے، فرمایا تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ کنگھی کر لو، یعنی نفاست کا خیال رہے کہ اللہ نے اچھا بنایا ہے تو ہم اپنے آپ کو ستھرا رکھیں، اچھا رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کے لباس کو منع فرمایا۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق میں کفار کی طرف سے عمر بن عبد ود جو بڑا بہادر اور نیڈر تھا میدان میں نکلا اور مسلمانوں سے کہنے لگا کوئی ہے جو تم میں میرا مقابلہ کرے؟ یہ سن کر حیدر کرار حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار عطا فرمائی اور اپنی دستار مبارک ان کی دستار پر باندھی، فرمایا جاؤ اب لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر فتح عطا فرمائے۔ وہ شیر خدا آگے بڑھے اور وہ کئی لوگوں سے لڑنے والا بڑا ہی جنگجو قسم کا تھا، مگر حضور کی دستار اور تلوار کی برکت سے حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ میں لباس مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں۔ حضرت علی روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ بچہ 8 سال کا ہو یا 80 سال کا، ماں کی وفات پر آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں، ماں بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت علی جب خبر دیتے ہیں حضور آپ کی چچی اور میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اور تم پر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کے پاس آئے اور کیا کہا؟ فرمایا تم میری ماں کے بعد میری ماں تھی، تم خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے پیٹ بھر کے کھلاتی تھی، تم خود اچھا نہیں پہنتی تھی مگر مجھے اچھا پہناتی تھی، تم خود اچھے اچھے کھانے نہیں کھاتی تھی مگر مجھے کھلاتی تھی، تمہارا مقصود صرف اللہ کی رضا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیاوی گنتی کے لحاظ سے 6 برس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس آئے تھے، ان کے پاس رہے 8 برس کی ظاہری طور پر عمر شریف ہوئی، دادا جان چل بسے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی چچی کے پاس رہتے تھے، خود فرما رہے تم میری ماں کے بعد میری ماں تھی۔ کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہوا تھا، قمیص مبارک، اپنے بدن سے اتار کر حضرت علی کو دیا کہ جب انہیں غسل دے لو تو پہلے میرا قمیص ان کو پہنانا۔ پھر ایک غلام کو بلایا، قبر کھودنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی
اور قبر پر تشریف لا کر فرمایا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے قبر میں، اٹھ کر فرمایا اس کو اور لمبائی چوڑائی میں زیادہ کرو۔ پھر دوبارہ قبر شریف میں اترے۔ ہلیت الاولیاء، کنز العمال، سبل الہدا، تمام کتابوں میں روایت موجود۔ دعا فرمائی، الحمدللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اور پھر کہا اغفر لأمی، یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، بحق نبی کا، اپنے نبی کے صدقے، والانبیاء الذین من قبلی، اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور پھر چچی کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا قمیص اس لیے پہنایا کہ اللہ اس کو جنت کا حلہ پہنائے اور قبر میں لیٹنا اس کے لیے آسان فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہربانی کو دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے آپ کو اس خاتون سے جو سلوک کرتے ہوئے دیکھا وہ کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اے عمر، یہ خاتون میری حقیقی ماں کی طرح تھی۔ ابو طالب ہمیشہ احسان پرورش جتاتے اور یہ اس کو کہتی کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ان کی برکت سے مل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کس انداز میں تعریف فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا بے شک مجھے جبریل امین علیہ السلام نے میرے رب تعالی کی طرف سے خبر دی ہے کہ یہ خاتون اہل جنت میں سے ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے جب میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالی نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اس کی نماز پڑھے۔ وہ خاتون جس نے خدمت کی، جب اس کا یہ مرتبہ، حقیقی ماں کا کتنا مرتبہ ہوگا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، حدیث شریف کے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تک تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی، ہاتھ لگا کے دیکھ رہی ہیں کہ گیلے کیوں نہیں ہیں۔ میں نے اتنی بارش دیکھی ہے اور آپ کے کپڑے نہیں بھیگے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے کیا اوڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے آپ کی چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ جو بارش ہے یہ پانی والی بارش نہیں، تم جس بارش کو دیکھ رہی ہو یہ میری چادر کی برکت سے ہے، یہ انوار الہی کی بارش ہے، یہ تمہیں اس چادر کی برکت سے نظر آ گئی، وہ کوئی اور آسمان ہے جس کی یہ بارش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کی برکات۔ آئیے ایک واقعہ اور سنا دوں۔ باب اللباس اگر کبھی حدیث شریف میں کھولیں تو اس میں داڑھی مبارک کا بھی ذکر آئے گا، مبارک جوتوں کا بھی ذکر آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم موزے، ساکس، آج کل ہمارے ہاں کپڑے نائلون وغیرہ کے بنتے ہیں، چمڑے کے موزے، اس کو پہننے کا ایک فائدہ یہ ہے چمڑے کے موزے پہننے سے کہ اگر صبح آپ نے وضو کر کے پہن لیے تو اب اس دن آپ کو دوبارہ وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر وہ موزے آپ نے پہنے رکھے اور اتارے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ تشریف لائے اور موزے اتار کر ایک جگہ رکھ دیے اور وضو فرمایا۔ وضو فرما کر آپ موزے لینے کے لیے بڑھے تو آسمان سے ایک عقاب بڑھتا ہوا
وہ جو اڑ رہا تھا وہ ایک دم اس نے اپنے آپ کو نیچے کیا، آیا، اور اس سے قبل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پکڑتے اس نے وہ موزہ اپنے پنجے میں جھپٹ لیا، کچھ اوپر جا کے اس نے اس کو الٹایا، اس میں سے ایک سانپ نکلا، وہ گرا، لوگوں نے آگے بڑھ کر اس سانپ کو مار دیا۔ اس عقاب نے دوبارہ لا کر موزہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ مولانا روم نے یہ واقعہ مثنوی شریف میں لکھا ہے، بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عقاب سے بات کرتے ہیں کہ اڑتے ہوئے تو نے یہ موزے میں چھپا ہوا سانپ کیسے دیکھ لیا؟ تو وہ سانپ جو نظر آ گیا تجھے اور تو لے کے اڑا، تو نے دیکھا کیسے؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا کمال نہیں، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ وہ کیسے؟ کہ میں پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، آپ کے بدن اقدس سے، لباس سے نور انوار نکل کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں، میرا ان انوار میں سے گزر ہوا تو مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی، مجھے سب کچھ نظر آنے لگا، اسی کی برکت سے میں نے یہ دیکھ لیا، تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ اس عقاب نے بھی ایک سوال کر دیا، حضور میں تو آپ کے انوار کی برکت سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، آپ قریب تھے، آپ نے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ اچھا کیا پوچھ لیا، ورنہ سوچنے والوں کے لیے پتہ نہیں کون سی منفی خیالات ان پر حاوی ہو جاتے۔ اس عقاب نے پوچھ لیا، حضور آپ تو قریب تھے۔ فرمایا میں اس وقت اللہ کی یاد میں ایسا گم تھا، میری اس طرف توجہ نہیں تھی۔ توجہ کا نہ ہونا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا میں اللہ کی یاد میں، اس کے جلووں میں گم تھا، ادھر میری توجہ نہیں تھی۔ میں نے یہ واقعہ بھی اس لیے آپ کو سنایا۔ قرآن کریم سے ملبوسات کا ایک تو ذکر آپ نے سن لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا بیان سورہ یوسف میں ہے۔ ایک میں آپ کو اور قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ سورہ البقرہ میں یہ آیت موجود ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً 248 نمبر۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، تابوت سکینہ، یہ لفظ آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرانی زبان میں ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی جن کا نام اشموئیل بتایا جاتا ہے، انہوں نے ان سے فرمایا، طالوت بادشاہ تھا، کہ بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ وہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یہ الفاظ قرآن کے ہیں کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اس میں تمہارے لیے عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ بتایا جاتا ہے تفسیروں میں شمشاد کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کا یہ صندوق تھا، 3 ہاتھ لمبا، ہاتھ سے مراد یہ کونی سے لے کر انگلیوں کے کنارے تک تقریباً 1.25 فٹ بنتا ہوگا غالباً، 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا یہ صندوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ شبیہ جو کپڑوں پر بنی ہوئی تھی، اور یہ وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہا، اس وقت اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، کپڑے اور نالین، حضرت ہارون کا عمامہ، ان کا عصا اور
چند ٹکڑے الواح تختیوں کے تھے۔ اس کو تابوت سکینہ کہا گیا اور قرآن میں اس کا بیان موجود ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو، جس میں یہ تبرکات تھے، نبیوں کی مبارک جوتیاں، کپڑے، ان کی لاٹھی، جب لڑائی کا یا کوئی سخت موقع آتا اس کو ادب سے آگے رکھ کر اس کی برکت سے دعا کرتے، اور جب کوئی حاجت پیش آتی تو دعا کرتے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ اللہ اسی واقعے کو یاد کروا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ان کی عصا، ان کی دستار میں اتنی برکت قرآن سے ثابت، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں کتنی برکت، تو وہ کپڑے جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے، خود فرماتے ہیں میرے جبے کی ہوا میں شفا ہے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ یا کسی اور کی روایت کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا، اس کا کنارہ پانی میں بھگو کے وہ پانی مریض کو پلایا جاتا، اسے شفا ہو جاتی تھی۔ لباس مبارک کی برکات بیان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔